الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کی قدرت کا ایک بہت ہی بڑا کرشمہ آج ہم لے کر آئے ہیں۔ ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ ایک غریب جو تھا وہ کس طریقے سے حج کرنے کے لیے سعودی عرب یعنی مکہ مکرمہ پہنچ گیا، جبکہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کی تصدیق ہم خود تو نہیں کر سکتے، یہ واقعہ ہم آپ سبھی کو عبرت کے طور پر سنا رہے ہیں، لیکن اس سے ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل ہوگا۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ لوگ کمنٹ باکس کے اندر جا کر لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھے گا، تاکہ ہمیں اس کا اندازہ ہو سکے کہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے کتنے عاشق رسول آئے ہوئے ہیں۔ چلیے پیارے دوستو، آپ کو وہ واقعہ بتا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں غریب ماں اور اس کا بیٹا رہا کرتے تھے۔ بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کی ماں بہت زیادہ نیک سیرت عورت تھی۔ عبداللہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کی ایک بہت بڑی خواہش ہے، مگر وہ اپنی خواہش کا ذکر نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے بچپن میں وہ سنی تھی۔ جب وہ چھوٹا سا تھا تو اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ میرا عبداللہ مجھے حج کروائے گا، جب وہ جوان ہو جائے گا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا تو میرا سہارا بنے گا، تب دیکھنا میرا بیٹا عبداللہ مجھے حج کروائے گا۔ عبداللہ بڑا تو ہو گیا تھا، وہ نوکری بھی کرتا تھا، لیکن نوکری زیادہ بڑی نہیں تھی، اس لیے اس کی ماں نے اپنی خواہش کا اظہار کرنا بند کر دیا تھا تاکہ اس کے بیٹے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن عبداللہ نے یہ طے کر رکھا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ایک دن حج ضرور کروائے گا۔ عبداللہ کچھ وقت سے پیسے جمع کر رہا تھا اور اس کی ماں بھی فضول خرچ نہیں کرتی تھی، جو ملتا چپ چاپ کھا لیتی تھی۔ ماں اسی بات پر خوش تھی کہ اس کا بیٹا اس کی عزت کرتا ہے اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے پر بہت فخر تھا۔ ماں عبداللہ کو شادی کرنے کے لیے بھی کہتی تھی، لیکن عبداللہ انکار کر دیتا تھا، وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اصل وجہ یہ تھی، عبداللہ جانتا تھا اگر اس نے شادی کر لی تو خرچے بڑھ جائیں گے، اور جو رقم وہ اپنی ماں کے لیے بچا کر رکھ رہا ہے شادی کے بعد اسے بچانا مشکل ہو جائے گا، اور پھر بیوی کی ذمہ داریاں بھی آ جائیں گی اور ضروریات کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ آخر ایک دن ایسا بھی آیا جب عبداللہ نے بیت اللہ کی زیارت کے لیے پیسے جمع کر لیے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ اپنی ماں کی برسوں پرانی خواہش پوری کرے گا۔ اس نے بینک سے تمام پیسے نکلوائے اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج وہ ماں کو خوشخبری سنانے جا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہوئے جا رہا تھا کہ جب اس کی ماں کو پتہ لگے گا تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ وہ بھی اپنے گھر سے کچھ دور ہی تھا کہ اچانک اس کا ایک دوست اس کے سامنے آ گیا۔ وہ رو رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ اس کا دوست کہنے لگا، عبداللہ بھائی میری مدد کرو، میرا بیٹا دوسری منزل سے نیچے گر گیا اور اس کا سر پھٹ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے کہا ہے، وہ بہت بھاری رقم مانگ رہے ہیں اور جب تک پیسے جمع نہیں کر پائیں گے آپریشن بھی شروع نہیں ہوگا۔ عبداللہ خدا کا واسطہ میری مدد کرو، وہ میری اکلوتی اولاد ہے اور مجھے بہت عزیز ہے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، عبداللہ میری مدد کر دو، تمہارے علاوہ تو میں کسی کو جانتا بھی نہیں۔ اپنے دوست کی باتیں سن کر پیارے دوستو عبداللہ کا دل رنجیدہ ہو گیا۔ اسے اپنے دوست کی حالت پر بہت ترس آیا۔ اب اس کے دل و دماغ پر ایک جنگ چھڑ گئی، ایک طرف ماں کا حج تھا اور دوسری طرف دوست کے بیٹے کی جان۔ اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی یہ پیسے جمع کرنے میں۔ وہ سوچ رہا تھا اب کروں تو کیا کروں۔ اچانک ماں کی آواز کانوں میں گونجی۔ وہ آواز یہ تھی، عبداللہ جب کوئی تمہارے پاس مدد کے لیے آئے تو مدد کرنے سے گریز نہ کرنا۔ اللہ پاک مدد کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اور اللہ پاک کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ تم جو دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر تمہیں واپس کر دے گا۔ ماں کی یہ آواز سن کر عبداللہ نے اسی لمحے اپنے دوست کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی جیب سے پیسے نکال کر دوست کو دے دیے۔ اس کا دوست ڈھیروں شکریہ ادا کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا اور عبداللہ اپنے گھر کی طرف۔
جب گھر پہنچا تو اس کا چہرہ اداس تھا، لیکن اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ اپنی دوست کے کام آ سکا، لیکن اسے دکھ اس بات کا بھی تھا کہ وہ اپنی ماں کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ ماں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ ٹال گیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں وہ بہت رویا، اے اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میں اپنی ماں کو حج کروانا چاہتا تھا لیکن اب نہیں کروا سکتا، میرے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، میں خالی ہاتھ ہوں، میں نہیں جانتا میرا اور میری ماں کا ساتھ کتنے وقت کا رہ گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو میری ماں کو صبر عطا کر دے، اگر وہ اپنی زندگی میں حج ادا نہ کر سکے تو اسے اگلی زندگی میں یہ حج جتنا اجر ثواب ضرور عطا کرنا، میری ماں کا دل بہت نیک ہے۔ اور پھر وہ سجدے میں گر گیا۔ عبداللہ اگلی صبح جب اپنے دفتر پہنچا تو اس کا وہی دوست ملا۔ عبداللہ کو دیکھتے ہی اس کا دوست اس کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا، میں تمہارا شکر کیسے ادا کروں، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ عبداللہ نے نفی میں سر ہلا دیا، تمہارے بیٹے کی جان اللہ کی فضل سے بچی ہے دوست۔ اس کے دوست نے کہا، بے شک میرے بھائی، عبداللہ کا اس نیک صفت شخص دوست تھا، اس کی آفس میں ہر سال حج کے قرعہ اندازی ہوتی تھی، جن بندوں کا نام نکلتا انہیں حج پر بھیجا جاتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس بار عبداللہ اور اس کے دوست کا نام نکل آیا، لیکن عبداللہ کو یہ پریشانی تھی کہ وہ اس حج پر اپنی ماں کو نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس کے دوست نے عبداللہ کی پریشانی دیکھی تو پوچھا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے گھر کی حاضری دینے جا رہے ہو، لیکن پھر بھی تم پریشان کیوں ہو؟ عبداللہ نے اپنے دوست کو تمام معاملہ بیان کر دیا۔ اس کا دوست مسکرا دیا اور کہنے لگا، آج وہ دن ہے جب میں تمہیں تمہارے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ نے نہ سمجھی میں اپنے دوست کو دیکھا اور کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ دوست نے کہا، تم میری جگہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ عبداللہ یہ سن کر بہت خوش ہو گیا اور اپنے دوست کو گلے لگا لیا، اور پھر عبداللہ اور اس کی ماں نے ایک ساتھ حج ادا کیا۔ حج کے دوران ایک خاندان اس کے ساتھ حج ادا کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ اپنی ماں کا بے حد خیال رکھ رہا ہے، کبھی ماں کو اپنی ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے تو کبھی ماں کے پاؤں دباتا ہے۔ وہ خاندان عبداللہ سے اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے عبداللہ کا رشتہ مانگ لیا، اور اس طرح عبداللہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک مدینہ منورہ میں طے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔